अपेंडिक्स का फट जाना जानलेवा भी साबित हो सकता है, और अगर ये फट जाए तो इसके रिस्क फैक्टर क्या है? क्या इसको फटने के बाद भी मैनेज किया जा सकता है? अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद जिस्म पर धब्बे बन जाना या ऑपरेट के निशानात क्या लेप्रोस्कोप की मदद से किए जाने ऑपरेशन से भी होते हैं, या ये रिस्क फैक्टर सिर्फ ओपन सर्जरी में है? कंपैरेटिवली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी में क्या फर्क है, और नंबर ऑफ बेनिफिट्स लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या क्या हैं? बहुत सी मालूमात हम लेंगे अबाउट अपेंडिक्स के, और इसके फर्दर डिटेल जानने के लिए मुखातिब होते हैं लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन डॉक्टर बशीर अहमद नूर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी अपेंडिक्स की बात हुई, अपेंडिक्स जो है ये एक बड़ा ही पेचीदा मामला है, खास तौर पर सराउंडिंग में लोग इससे बहुत खाइफ हो जाते हैं, और इसका पेन जो है वो भी जान निकाल देता है। तो सर, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, और अगर ऑपरेट भी करना पड़े तो ऑपरेट करने का सही वक्त क्या है? जी, बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लेके आए हैं। इस पे मैं जरूर रोशनी डालना चाहूंगा। हमारे जो कि हम पेरिफेरी में बैठे हैं, जंग में, और सहूलियात गांव के इलाकों में कम होने की वजह से मैं ये चाहता हूं कि ये पैगाम आपके चैनल के थ्रू सब लोगों तक पहुंचे। देखिए, अपेंडिक्स दो तरह की होती है, एक जिसमें होता है कैटरल अपेंडिक्स होती है, जिसमें सिंपल इन्फेक्शन होता है उसके अंदर, और एक अपेंडिक्स होती है जिसमें हम ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिक्स कहते हैं, जिसमें पखाने का टुकड़ा आके जब फंस जाता है, और जो अपेंडिक्स का ल्यूमन होता है उसके अंदर फंसने की वजह से वो उसकी खून की गर्दिश को बंदिश का बाइस बनता है, और वो अपेंडिक्स फूलती है और वो फट जाती है। तीसरा ये होता है कि अपेंडिक्स जब इस तरह की सिचुएशन में आती है तो आपकी अंतड़ियां और चर्बी पेट की वो आके जुड़ जाती है। तो इसमें अलामात क्या आती हैं? हमेशा क्या होगा, पेशेंट को दर्द पेट के दाईं तरफ दर्द उठेगा, और दर्द उठने के साथ साथ वो दर्द वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करेगा, और साथ में उसको दिल खराब होना, मतली और बुखार भी हो सकता है। तो ये अलामत उसको आना शुरू हो जाती है। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आपको पेट के दाईं तरफ दर्द हो, आप फौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर MBBS से, या अगर आपके इलाके में कोई सर्जन, कंसल्टेंट सर्जन मौजूद है, उसको कंसल्ट करें। अच्छा, उसके बाद रही बात कि उसके डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस हो गया। अब आती है बात उसकी ऑप्शंस के ऊपर, कि अगर आप उसको अपेंडिक्स की दर्द को इंजेक्शन लगवा कर ट्रीट करते रहें और कोशिश करें कि हम ऑपरेशन से बच जाएं, तो ये आप एक गलत फैसला लेंगे। जब तक कि आपका सर्जन, मुस्तनद सर्जन, कंसल्टेंट सर्जन FCPS आपको असेस करने के बाद ये फाइनलाइज नहीं करेगा कि ये अपेंडिक्स जो है ऑपरेशन की जरूरत है, ये नहीं है, या ये दवाइयों से ठीक हो जाएगी, तो तब तक आप खुद से कोई डिसीजन ना लें, ना ही किसी को के मशवरे के ऊपर चलें। उसमें होता यह है कि अगर आपके पेशेंट का दर्द शुरू हुआ है और उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी वो अपेंडिक्स आई है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी हमें चीजें मिल जाती हैं, तो आप उसको फौरन ऑपरेट करवाएं। अगर आप ऑपरेट नहीं करवाते तो क्या पॉसिबिलिटी होती है? उसमें ये होता है कि जिस अपेंडिक्स के अंदर आपका पखाने का टुकड़ा आके फंस गया है, उसमें शदीद दर्द होता है, और वो दर्द किसी भी पेन किलर से भी दूर नहीं होता, और विद इन 6 to 12 आवर्स वो अपेंडिक्स फट जाती है। जब वो फटती है तो क्या होता है, उसमें अपेंडिक्स से पखाना लीक होता है। यानी अपेंडिक्स बेसिकली बड़ी आंत के साथ एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक छोटी, यूं समझ ले, एक नाली की तरह एक अल्लाह ने एक ऑर्गन बनाया है। आजकल तो इसकी अफादियत भी बता दी है कि इससे कुछ एंटीबॉडीज पैदा होती हैं। तो लेकिन बहरहाल उसको जब प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर वो हमारे लिए बड़ा ही वो उसको जब तक हम निकालेंगे नहीं, वो पेशेंट के लिए बहुत सारे मसाइल क्रिएट करती है। स्पेशली जब वो फटेगी, क्या होगा, वहां से पखाना लीक होगा, और जब पखाना पेट के अंदर लीक होता है तो उससे क्या होता है, आपके पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन की वजह से आपके आहिस्ता आहिस्ता, जब आप उसे नहीं ट्रीट करते, आपके गुर्दे मुतासिर होते हैं, आपका दिल मुतासिर होता है, जिगर मुतासिर होता है, आप शॉक में जा सकते हैं, और आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आप टाइमली ऑपरेट नहीं करवाते। तो इस तरह के केसेस के अंदर आपको 12 से 14 घंटे के अंदर अंदर आप को सर्जन के पास आना पड़ेगा। ये मालूमात तो थी अपेंडिक्स की नोयत की, अपेंडिक्स जो है वो एक्चुअल कितना इसका रिस्क फैक्टर है ऑपरेट करवाने से पहले। लेकिन अभी हमें अपने सामीन को ये बताना है कि अपेंडिक्स का ऑपरेट करवाना
کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. نہیں بالکل یہ آسانی سے اس کا آپریٹ بھی ہو جاتا ہے, اس جی کے بعد ریکوری بھی جو ہے وہ بھی ودن ڈے ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. تو سر یہ کیا پروسیس ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے؟ جی اس میں جو ہمارے پاس آپریشن کی جو پہلے آپشن تھی وہ ہم چیرے والا آپریشن کرتے تھے, اور اس میں پیٹ کے دائیں طرف چیرا لگاتے تھے. ہر سرجن اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق لگاتا ہے, لیکن جب وہ پھٹ جاتی ہے تو پھر پورا پیٹ کھولنا پڑتا ہے. پورا پیٹ کھول کر اس کی سارا پخانہ صاف کرنا پڑتا ہے, سارا واش کرنا پڑتا ہے, اور اپینڈکس کو اس کی جو بیس ہے جہاں سے وہ پھٹی ہوئی ہے اس کو ٹائی کر کے آپ کو اس کو لانا پڑتا ہے. اب اس میں پرابلمس کیا آتے ہیں, جب یہ ایک بار پھٹ جاتی ہے, انفیکشن اندر پھیل جاتا ہے, تو پیشنٹ کا پوسٹ آف ریکوری ٹائم بڑھ جاتا ہے, اس کا زخم خراب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ادھر ہی چیرا لگائیں تو اس کے کیا ہوتا ہے, پفس آنی شروع ہو جاتی ہے. یعنی ہم زخم کو بند بھی نہیں کرتے, زخم کو کھلا رکھنا پڑتا ہے. اگر ہم زخم کو ٹانکے لگا دیں گے تو اس میں سے پس آنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ پس کی وجہ سے مریض روزانہ پٹی کرواتا ہے, روزانہ اس کو انجیکشن لگتے ہیں, تکلیف اٹھاتا ہے, کھانا پینا اس کا کم ہو جاتا ہے, اور بخار کی اس کی کیفیت بھی رہتی ہے ہر وقت, اور اس کی جو روٹین لائف ہے کمپلیٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے جب ہم چیرے والا آپریٹ کرواتے ہیں. تو الحمدللہ جھنگ کے اندر میں نے یہ ٹرینڈ سٹارٹ کیا کہ ہم کیوں اپنے جو ہمارے جھنگ کے رہائشی ہیں, جھنگ کے لوگ ہیں, پیارے لوگ ہیں, کیوں ان کے پیٹ کے اوپر اتنے چیرے لگائیں, تو ہم لیپروسکوپیکلی کیوں نہیں اس کو کرتے. اب الحمدللہ لاہور, فیصل آباد, پورے پاکستان میں جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پہ اپینڈکس کا تقریباً 100% آپریٹ لیپروسکوپیکلی ہو رہا ہے. تو ہمارا جھنگ اس حوالے سے ڈیفیشینٹ تھا, تو الحمدللہ میں نے اس جھنگ کے اندر یہ ٹرینڈ سیٹ کیا کہ ہم ہر کیس کو لیپروسکوپیکلی پروسیڈ کرتے ہیں. لیپروسکوپیکلی ہم اپینڈکس کے لیے صرف 0.5 mm 5 سینٹی میٹر یعنی نہ ہونے کے برابر ایک سوراخ لگاتے ہیں, اور ایک 1 سینٹی میٹر سوراخ کے مطابق ہم کیمرہ ڈالتے ہیں, اس کے ذریعے پیٹ کے اندر گیس کو فل کرتے ہیں, اور اس کے اندر اپینڈکس کا ہم آپریشن کرتے ہیں. اب اس میں کیمرہ جب ہم پیٹ کے اندر ڈالتے ہیں, ہم پورے پیٹ کا معائنہ کر لیتے ہیں, ہم اس کا جگر بھی دیکھ لیتے ہیں, ہم اس کی تلی بھی دیکھ لیتے ہیں, ہم اس کی انتڑیاں بھی دیکھ لیتے ہیں. کیمرہ جو ہے وہ باقاعدہ پیٹ کے اندر سیر کرتا ہے اور پورے پیٹ کو وہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر خدا نہ خواستہ سم ٹائم خاص طور پہ کچھ ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ ینگ بچیاں ہوتی ہیں, ان کو پیٹ کے اندر دائیں طرف درد ہوتا ہے, اور اس کو بہت سارے ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اپینڈکس بنا کر آپریٹ کر دیتے ہیں, اور وہ اپینڈکس ہوتی نہیں ہے, ان کو اور اووریز کا ایشو ہوتا ہے, کوئی رسولی ہوتی ہے, کوئی اور پرابلم بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں وہ کیا ہوا, مس ڈائگنوز ہو گیا. اب وہ کیا ہوا, آپریٹ بھی ہو گیا, چیرا بھی لگ گیا اس کا, وہ پیٹ بھی وہ سارا آپ نے اوپن کر دیا, لیکن اس کا مسئلہ بھی حل نہ ہوا. وہی کھودا پہاڑ اور جی وہ مسئلہ نکلا. اب اس میں کیا کرتے ہیں, ہم کیمرہ جب ڈالتے ہیں تو خاص طور پہ ینگ فیمیلز کے اندر ہم پہلے کوشش کرتے ہیں ڈائگنوسٹک کرنے کی. ہم ان کی اووریز کو بھی چیک کرتے ہیں, ہم ان کی ٹیوبس کو بھی دیکھتے ہیں, ہم ان کی یوٹرس کو بھی دیکھتے ہیں, اور ساتھ ہی ہم اس کی اپینڈکس کو بھی دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ پورے پیٹ میں ہم اوپر سے لے کے نیچے تک ہم سارا کچھ معائنہ کر لیتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا ایک تیر سے کئی شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, خاص طور پہ ینگ فیمیلز کے اندر بہت سا الحمدللہ میں نے یہاں بہت سارے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جن کے اندر ان کی اپینڈکس کا بھی مسئلہ تھا, اور ساتھ میں ان کی انڈا دانی میں رسولی بھی تھی. تو ہم نے ایک ہی بیک وقت اپینڈکس کا بھی آپریشن کر دیا, اور وہ رسولی کو بھی ہم نے نکال دیا. تو یہ پیشنٹ کے لیے جو ہے 2 in 1 ہو گیا. تو اسی طرح جتنے بھی کیسز ہیں, اب اس میں کیا ہوتا ہے, ہم مکمل بے ہوش کرتے ہیں پیشنٹ کو, اور 2-3 سوراخوں سے ہم اپینڈکس کو نکال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے پھٹی ہوئی اپینڈکس ہے, تو ہم اس کو پورے پیٹ کو, جب پورے پیٹ میں زہر پھیل گیا, پیپ پڑ گئی ہے, تو ہم اس کو اچھی طرح واش بھی کر لیتے ہیں. یعنی نارمل سلائن سے ہم اس کو پیٹ کو اچھی طرح ہم واش بھی کر لیتے ہیں, تو اس سے بھی جو انفیکشن ریٹ ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ نیکسٹ ڈے پہ ہی پیشنٹ ڈسچارج ہوتا ہے, اپنی روٹین لائف میں آتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے. اور سر یہ جو چیرے کے داغ اور وہ جو سٹچز لگنے ہوتے ہیں اس کے نشانات سے بھی بچا جاتا ہے. ایگزیکٹلی جب آپ پیٹ کے اوپر جب چیرا لگائیں گے تو اس کے کیا ہوتا ہے, اس کے نیچے چربی ہے اس کو بھی کاٹیں گے, اس کے نیچے پٹھے ہیں ان کو بھی کھولیں گے, پھر جا کے پیٹ کی جو جھلی ہے اس کو بھی اوپن کر کے پھر اندر انتڑیوں کو ہاتھ ڈال کے اپینڈکس نکالیں گے. تو کیا ہوگا, اب آپ نے اتنی لیئرز, خاص طور پہ ایسے پیشنٹ جو بہت ہیلدی ہوتے ہیں ان کے اندر تو انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہے. اپینڈکس کے سادہ سی اپینڈکس سے آپریٹ کے بھی عام انفیکشن کا لیول ریکوری پہ بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, اور پیشنٹ کا سائیکولوجیکلی بھی وہ بڑا ڈسٹرب رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پیٹ کے دائیں سائڈ پہ کیا ہو گیا, کہیں ادھر سے کھل نہ جائے, مسائل نہ ہو جائے. آپ کے پاس آنے سے ایک تو لیپروسکوپک سرجری جو ہے اس کا بینیفٹ ہوا, اور فردر اس کو جو فائنینشلی ہے جی وہ بھی بینیفٹ یہ ہو گیا کہ اس سے یہ صحت کارڈ کے اوپر بھی الحمدللہ یہاں پہ ہمارے پاس جو
صحت سہولت پروگرام بھی چل رہا ہے اور الحمدللہ جو غریب غربا ہیں جو لیپروسکوپی پرائیویٹلی لاہور میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ میں ہوتی ہے, یہاں پہ ہم صحت کارڈ پہ فری بھی کرتے ہیں ان کے لیے, اور اگر کوئی پیشنٹ خود سے پرائیویٹلی بھی کروانا چاہتا ہے, ہاں ٹریٹمنٹ چاہتا ہے اور جی تو بہت ہی مناسب جو ہے مقدار دام میں ہم ان کا وہ آپریٹ کر دیتے ہیں, جس میں ہم ساری فیسلٹیز ہر طرح کی جی الحمدللہ ہم ہر طرح سے, جیسے غریب لوگ ہیں, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے میں نے ایسے کیسز کیے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس آنے کا کرایہ بھی نہیں تھا, میں ان کو یہ کہتا تھا آپ بس ہاسپٹل پہنچ جائے, باقی آپ کا کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا, اور صحت کارڈ پہ الحمدللہ ہم نے ان کے آپریٹ کیے ہیں اور وہ بخیر عافیت اور خوش و خرم اپنی روٹین لائف انجوائے کر رہے ہیں, اور نہ ان کے پیٹ پہ الحمدللہ 1 ماہ بعد نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں موسٹلی کے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک امیزنگ ٹیکنیک ہے, اور ہمارا جھنگ اس میں لیک کر رہا تھا, تو الحمدللہ اللہ نے یہ موقع مجھے دیا, تو میں اپنے جھنگ کے لوگوں کی خدمت کے لیے لیپروسکوپی کے اپینڈکس کے خاص طور پہ, جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں, جب یہ پھٹ جاتی ہے یا جب اس کا گولا بن جاتا ہے اور پیشنٹ لے کے پھرتے رہتے ہیں, لیپروسکوپی کے لیے الحمدللہ ہم ان کا کرتے ہیں اور بہت اچھے آؤٹ کم ہمیں ملتے ہیں, اللہ کا شکر. جی یہ تھے ہمارے ساتھ سرجری ورلڈ میں ایمرجنگ سٹار ڈاکٹر بشیر احمد نور صاحب, اور آپ دیکھ رہے تھے پاکستان کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات. اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.